السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے چیپٹر نمبر 6 اسٹارٹ کرنا ہے، جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ اس کے اندر ہمارے پاس فرسٹ ٹاپک ہے کائنڈز آف کمپنی۔ کائنڈز آف کمپنی کا مطلب کمپنی کی کتنی اقسام ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن۔ انکارپوریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی کو کیسے جو ہے اس کی فارمیشن ہوتی ہے، کیسے کمپنی کو بنایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے بنایا جا رہا ہے۔ تو اس میں اگر اس میں 3 اس کی اقسام ہیں، چارٹرڈ کمپنی ہے، اسٹیچوٹری ہے اور رجسٹرڈ کمپنی ہے۔ تو چارٹرڈ کمپنی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن۔ انکارپوریشن مینس کمپنی کو کیسے اسٹارٹ کرنا ہے، کیسے اس کا اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہی ہے چارٹرڈ کمپنی۔ چارٹرڈ کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جو کسی شاہی فرمان کے تحت شہنشاہ یا کسی بھی ملک کا بادشاہ جو ہے وہ جو ہے کسی بھی کمپنی کو بنا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر جو ہے اس کا ورڈ لمیٹڈ اس کا لکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تمام سپرین مینجمنٹ جو ہوتی ہے، جو اس کے اندر درج ذیل جو قوانین ہوتے ہیں چارٹرڈ کے اندر، اس کے مطابق چلایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ممبرز بھی لائبل نہیں ہوتے جو ان میں قرض کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں کوئی بھی اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ جو بادشاہی نظام نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ شاہی فرمان کے تحت کوئی بھی کمپنی نہیں چلائی جا رہی۔ تو اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ ہے، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اینڈ ایسٹ انڈیا کمپنی، یہ ہے اس کی۔ تو چارٹرڈ کمپنی کون سی کمپنی ہوتی ہے جو آ رہی ہوتی ہے بذریعہ شاہی فرمان یا رائل آرڈر کے تحت چلائی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو دیز companies are formed by the royal order of charter۔ اور اس کی ایگزامپلس جو ہیں ہمارے پاس چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ، رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ اینڈ ایسٹ انڈیا کمپنی۔ تو یہ تھے ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن۔ انکارپوریشن میں سیکنڈ ہمارے پاس آ رہا ہے اسٹیچوٹری کمپنی۔ اسٹیچوٹری کمپنی کا مطلب ہے کہ جو آئینی کمپنی ہوتی ہے، آئین کے مطابق کوئی بھی کمپنی جو آئین کے مطابق چلائی جا رہی ہے اسے اسٹیچوٹری کمپنی کہا جاتا ہے۔ آئین کے اندر جو بھی تمام اس کے اندر قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق اس کو چلایا جا رہا ہے۔ اور اسی لحاظ سے یہ جو کمپنی ہے بائی دا آرڈر آف پریزیڈنٹ یا اسپیشل ایکٹ آف پارلیمنٹ، جس میں جو ہے کسی بھی ملک کے صدر کے حکم کے مطابق اس کو چلایا جا رہا تھا، یہ خاص قانون کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے، These companies are formed by the order of President or by the special
ایکٹ آف پارلیمنٹ. اور اسی لحاظ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا جو مین پرپز ہوتا ہے، یعنی اس کمپنی کو کیوں بنایا جا رہا ہوتا ہے. پروفٹ ارننگ اس کا بیسک پرپز نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ ویلفیئر ہوتا ہے پبلک کی، یعنی پبلک کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے یہ کمپنی بنائی جاتی ہے. اور اس کمپنی کے آخر میں ورڈ لمیٹڈ لکھنا ضروری نہیں ہوتا. اور اسی لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا کہہ رہا ہے کہ دیز کمپنیز آر مونوپلی ان دیئر رسپیکٹیو فیلڈس، کہ یعنی وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو ان کا کاروبار یا کمپنی بنانے کا مین مقصد ہے، اس میں ہر کمپنی کے اندر جو وہ کسی بھی آئینی کمپنی کے تحت جو بنائی جا رہی ہے، وہ ان کی اپنی مونوپلی ہوتی ہے، اجارہ داری ہوتی ہے اپنے ہی اس شعبے کے اندر. اور اسی لحاظ سے جو ان کے شیئرز پرچیز کیے جا رہے ہوتے ہیں، لائبلٹی بھی صرف اور صرف ان کی اسی تک محدود ہوتی ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ اور واپٹا وغیرہ. تو یہ کہ یہ اسٹیچوٹری کمپنی کے اندر آ رہے ہیں، اور اسی لحاظ سے ان کے پاس اپنی منوپلی ہوتی ہے. اور اسی لحاظ سے پھر یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، تمام رولز جو صدر کے حکم کے مطابق چلائے جا رہے ہیں یا خاص قانون کے تحت جو قوانین ہیں، ان تمام قوانین کو فالو کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ میں آ رہی ہے رجسٹرڈ کمپنی. رجسٹرڈ کمپنی وہ کمپنی ہے کہ جو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت رجسٹرڈ ہو، اور اس کمپنی کو بھی تمام جو اس ایکٹ کے مطابق 2017 کے مطابق جو قوانین بتائے جا رہے ہیں، اسی کے مطابق اس کمپنی کو چلایا جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کے زرعی شعبہ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ صنعتی آ سکتا ہے، تجارتی وغیرہ آ سکتا ہے. اور اسی لحاظ سے کمپنی جو ہے انہیں تمام قوانین جو 2017 کے ایکٹ کے مطابق آ رہے ہیں، اس کے مطابق کمپنی کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. اس کی تمام مینجمنٹ اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کمپنی کو ختم کرنے کا تمام طریقہ کار بھی اسی ایکٹ کے مطابق ہی ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے آدم کی انڈسٹریز ہیں، وزیر علی انڈسٹریز ہیں، اور اس کے بعد سبحان ٹیکسٹائل ملز ہیں. اس کی اگر ہم دیکھیں ڈیفینیشن تو کیا کہہ رجسٹرڈ کمپنی is formed under Companies Act 2017. تو یہ تھا ہمارا فرسٹ ہیڈ، جس کے اندر انکارپوریشن کے لحاظ سے ہمیں بتایا جا رہا تھا. سب سے پہلے تھا چارٹرڈ کمپنی. چارٹرڈ کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جو بذریعہ شاہی فرمان چلائی جا رہی ہوتی ہے. اسٹیچوٹری کمپنی وہ ہوتی ہے جو آئین کے مطابق چلائی جا رہی ہے. رجسٹرڈ کمپنی وہ ہوتی ہے جو اکارڈنگ ٹو ایکٹ 2017 کے مطابق چلائی جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہیڈ اس کا آ گیا اکارڈنگ ٹو آنرشپ. آنرشپ مطلب ملکیت کے لحاظ سے. ملکیت کے لحاظ سے ہمارے پاس جو ہے 5 کمپنیز ہیں. پبلک کمپنی ہے، پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ ہے، ہولڈنگ کمپنی اور سبسڈری کمپنی ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے پبلک کمپنی. پبلک کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے کہ جس میں کم سے کم ممبرس کی تعداد 7 ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ کمپنی کے نام کے ساتھ اس کا ورڈ لمیٹڈ لکھنا ضروری ہوتا ہے. اور اسی لحاظ سے جو اس کے منیمم ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ بھی 7 ہوتے ہیں. اور یہ کمپنی جو ہے اس کے ممبر ایزیلی اپنے شیئرز کو کسی بھی دوسرے پرسن کو یا اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ہے شیئرز کو منتقل کر سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی بھی دوسرے پرسن کو. اس کے علاوہ جو ان کی لائبلٹی ہوتی ہے صرف اور صرف جتنے شیئرز پرچیز کیے ہیں اسی کے مطابق ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کمپنی کو جب سٹارٹ کر چکی تو کمپنی پراسپیکٹس کو ایشو کرنا ہوتا ہے جنرل پبلک کو، تاکہ اپنے شیئرز کو جو ہے
سیل آؤٹ کر سکے. اور ایٹ دا اینڈ آف ایئر جو ہے کمپنی اپنا تمام بکس آف اکاؤنٹس کا آڈٹ کروانا بھی اس کا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اس کے اندر کہ اٹ از نیسیسری فار دا کمپنی ٹو کال اسٹیچوٹری میٹنگ. اسٹیچوٹری میٹنگ کون سی ہوتی ہے؟ آئینی میٹنگ، مطلب کہ جو ہے کمپنی جب ایک بار بنا لی جاتی ہے تو اس کے بنانے کے بعد تمام شیئر ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے. اس کے اندر کمپنی کی تمام تشکیل کے بارے میں جو اس کی فارمیشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ کمپنی کی پروموشن کے بارے میں ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے، کتنے شیئرز پرچیز کیے گئے ہیں، کتنے شیئر ہولڈرز اس کمپنی کے اندر شامل ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پریلیمنری ایکسپینسز یعنی کمپنی کو بنانے کے تمام جو شروع کے اخراجات ہیں وہ کتنے تمام تر باتیں جو ہے اسٹیچوٹری میٹنگ کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس کے پروموٹرز بھی 7 ہوتے ہیں جو اس کو تمام کمپنی کو بنانے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ایگزامپل ہے پی ٹی سی ایل اور SNGPL ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے پی ٹی سی ایل کیا ہوتا ہے. پی ٹی سی ایل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی. اور اس کے بعد ہمارے پاس تھا SNGPL. سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ. اس کے بعد ہمارے پاس آ گئی پرائیویٹ کمپنی سیکنڈ. پرائیویٹ کمپنی کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی. سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی کے اندر ایک سنگل ممبر ہوتا ہے جو کیا کر رہا ہوتا ہے، وہی شیئر ہولڈر ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کمپنی کے ساتھ ورڈ جو ہے SMC یعنی سنگل ممبر کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے لکھتا ہے اپنی کمپنی کے نام کے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو ہے تمام تر مینجمنٹ سپرویژن اسی پرسن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. تمام کام کو وہ خود اس کمپنی کے تمام تر معاملات کو خود سنبھال رہا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے اپنے شیئرز کو کسی بھی دوسرے پرسن کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اور تمام لائبلٹی بھی اسی ایک ممبر کی ہوتی ہے کیونکہ وہ خود جو ہے اس سنگل ممبر کمپنی کو بنا رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو پراسپیکٹس ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اسی لحاظ سے یہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے سیپریٹ لیگل اینٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے کیا کر رہا ہوتا ہے کہ اپنی کمپنی کو رجسٹرڈ کروا رہا ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے جو سنگل ممبر کے طور پہ تمام تر جو ہے اپنی خدمات دے رہا ہوتا ہے. اور اس کے پروموٹر بھی سنگل ایک پرسن ہی ہوتا ہے جو اس کو تمام تر کمپنی کو بنانے کا تشکیل دینے کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس پرل کنسلٹنسی SMC پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد. پرل کنسلٹنسی SMC پرائیویٹ لمیٹڈ اسلام آباد. تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اس کا B پوائنٹ ہے ملٹی ممبرز پرائیویٹ کمپنی.
ملٹی ممبرس پرائیویٹ کمپنی کے اندر، جس کے اندر ممبرس کی کتنی تعداد ہوتی ہے کہ کم سے کم 2 اور میکسیمم اس کی ممبرس کی تعداد ہوتی ہے 50. اور میکسیمم ہوتی ہے 50. اور یہ جو کمپنی ہے اپنے نام کے ساتھ پرائیویٹ کمپنی لکھنا اس کو ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ منیمم ممبرز جو ہوتے ہیں، اس کے جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 2، جو تمام تر انتظامیہ کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں. اور یہ کمپنی جو ہے اپنے شیئرز کو ٹرانسفر نہیں کرتی، اور اس کے علاوہ اس کی لائبلٹیز بھی لمیٹڈ ہوتی ہے اپ ٹو دیئر شیئرز. یعنی اس کی لائبلٹی، اس کی ذمہ داری کہاں تک محدود ہوتی ہے؟ صرف اور صرف اس کی شیئرز کی ویلیو تک محدود ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ اس کمپنی کو بھی پراسپیکٹس ایشو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کمپنی کو آڈٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جب ایک کمپنی ایک بار اس کو انکارپوریشن کا سرٹیفکیٹ وصول کر لیتی ہے، اس کے بعد کمپنی کو جو ہے یہ سٹارٹ کراتی ہے. سب سے پہلے کمپنی رجسٹرار کے پاس رجسٹر کروائی جاتی ہے. جب رجسٹرار تمام اس کے ڈاکیومنٹ سے مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے انکارپوریشن سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد کمپنی کو آسانی سے چلایا جا سکتا ہے. اور اسی لحاظ سے اس کمپنی کو جو ہے اسٹیچوٹری میٹنگ یعنی آئینی میٹنگ بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور منیمم اس کے جو پروموٹرز ہوتے ہیں وہ بھی 2 ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس. اس کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس ٹپال پرائیویٹ لمیٹڈ، SKB پرائیویٹ لمیٹڈ ایگزیکٹو. تو یہ تھا ابھی تک کا ہمارا آج کا ٹاپک. ویڈیو کو سمجھ